بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12 ربیع الاول منائی جاتی ہے، اس میں اصل جو جشن منایا جاتا ہے وہ کس وقت؟ رات، کیونکہ دن کو منانے کا مزہ ہی نہیں ہے۔ دن میں وہ نہ ہری بتیاں نظر آئیں گی نہ لال بتیاں۔ منوڑا کو کسی نے بتایا کہ اتنا زبردست سجایا گیا سمندر کو لانچ پہ، خوبصورت لائٹیں اور یہ وہ، تو یہ دن میں تو ہو ہی نہیں سکتی بھائی۔ تو یہ خود اس کی علامت ہے کہ یہ ایک بدعت چیز ہے جو شریعت کے مزاج کے خلاف، کہیں سے بھی شریعت کے لحاظ سے یہ میچ نہیں کرتی ہے۔ یہ تو جب ہے جب 12 تاریخ کو یوم ولادت مان لیا جائے، فرض کر لیا جائے تو ہے، پھر یہ منانا جائز نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ 12 تاریخ یوم ولادت ہے ہی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے دیکھا کہ صلح حدیبیہ میں جو درخت تھا نا، جس کے نیچے بیعت کی تھی صحابہ کرام نے، 1400 صحابہ نے موت پر بیعت کی تھی، تو وہ درخت بڑا مبارک تھا، کیونکہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ آیا، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ۔ اللہ راضی ہو گیا ان صحابہ سے جو آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ اب کیا ہوا، کیونکہ وہ بعد میں جب کمزور ایمان والے لوگ آئے تو وہ حضرت عمر نے پہلے ہی درخت کٹوا دیا تاکہ پوجا پاٹ نہ شروع ہو جائے۔ لیکن اب کچے ایمان والے جو ہوتے ہیں نا، جن کو عشق کا جنون تو ہوتا ہے مگر عشق کے آداب نہیں پتہ ہوتے ان کو۔ آج کل عشق ایسا ہے جیسے ایک پیر صاحب تھے، ان میں تواضع اتنی تھی کہ وہ اپنے جوتے کسی کو اٹھانے نہیں دیتے تھے، پٹھان بھائی ناراض نہ ہو، کیونکہ یہ ہمارے حضرت سنایا کرتے تھے اور یہ بتاتے تھے کہ ان کے پٹھان مرید نے ایسا کیا۔ تو وہ جب تک میں ان بزرگوں نے جن کا بتایا نا، تو وہ نام نہیں لوں گا تو وہ مزہ نہیں آئے گا پھر۔ تو ہمارے استاد بھی ہیں، بہت سارے پٹھان ہیں، ہمارے شاگرد بھی ہیں، تو کسی قوم کی تضحیک یا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے جذبے کو بیان کرنا مقصد ہے کہ وہ محبت ایسے ہوتی ہے۔ تو حضرت گنگوہی نے لکھا ہے اور ہمارے حضرت رحمہ اللہ بھی بیان کرتے تھے کہ ایک پٹھان مرید تھے، گاؤں دیہات سے آئے تھے، دیہاتی تھے وہ، دیہاتیوں کے زیادہ آداب وداب نہیں پتہ ہوتے، تو وہ اپنے پیر صاحب کا بہت احترام کرتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے پیر صاحب سے کہا کہ ہماری موجودگی میں آپ اپنے جوتے نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ ہمارے لیے یہ بڑی غیرت کے خلاف ہے کہ پیر صاحب کے جوتے ہماری موجودگی میں پیر صاحب خود اٹھائیں، ہم اٹھائیں گے آپ کے جوتے۔ پیر صاحب کہتے تھے کہ ان میں تواضع اتنی تھی، پہلے زمانے کے پیروں میں کچھ تواضع بھی کافی زیادہ ہوا کرتی تھی، اور جن میں یاد رکھو جو اپنے جوتے اٹھواتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان میں تواضع نہیں ہے، بعض میں تربیت کا عنصر غالب ہوتا ہے، لیکن جو اپنے جوتے اٹھوا کے خوش ہوتے ہیں نا تو وہ متکبر ہے، اس سے تعلق چھوڑ دو۔ آئی بات سمجھ میں؟ جوتے اٹھوا کے خوش ہونا یہ انسان میں حب جاہ کی دلیل ہے۔ تو اب وہ کیا ہے کہ انہوں نے جوتے نہیں اٹھانے دیے اس کو، انہوں نے کہا نہیں خو ہم اٹھائے گا۔ پیر صاحب نے آگے بڑھ کے جلدی سے اپنے جوتے خود ہی اٹھا لیے۔ جیسے ہی اٹھائے ہیں، پٹھان بھائی جو مرید ہیں پیر صاحب کا ہاتھ پکڑ کے مروڑا اور ان کی کلائی اتر گئی اور جوتے ہاتھ سے لیے، بولا جب تک ہمارے جیسا مرید زندہ ہے پیر صاحب آپ اپنے چپل خود نہیں اٹھا سکتے۔ ابے اللہ کے بندے، تو نے ان کا ادب تو کیا مگر ان کا بازو تو دیکھ، بازو توڑ دیا تو نے۔ عشق مصطفیٰ میں اتنا آگے چلے جانا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ناراض کر دینا، شریعت کی حدود اور اس کے ضابطوں کی دھجیاں اڑا دینا، یہ کہاں سے محبت ہے؟ یہ کون سی محبت ہے بھائی؟ تو جمعے کے دن بھی روزہ رکھنے کو منع کیا، یہ بتانے کے لیے کہ عید ہے۔ راتوں کو عیدیں نہیں منائی جاتی ہیں اسلام میں، اسلام کی عیدیں کب ہوتی ہیں؟ دن میں ہوتی ہے۔ اور آخری بات یہ کہ 12 تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے ہی نہیں۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں 12 تاریخ یوم ولادت نہیں ہے۔ بھائی دلیل اس سے پوچھی جاتی ہے جو دعویٰ کرتا ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ 12 تاریخ ہے، ان سے دلیل پوچھو کہ اس کی دلیل کیا ہے۔ آج یہی نہیں پتا ہوتا کہ دلیل، ایک آدمی آپ کے پاس آیا، ایک آدمی میرے پاس آئے،
اور کہنے لگے کہ آپ نے مولوی صاحب مجھ سے 1 لاکھ روپے لیے ہیں, واپس کریں. میں کہوں بھائی میں نے نہیں لیے. وہ کہے دلیل کیا ہے کہ آپ نے نہیں لیے ہے بھائی؟ وہ کہے اس کی کیا دلیل ہے کہ آپ نے نہیں لیے؟ اب میں دلیل تلاش کر رہا ہوں. میں 4 آدمیوں کو لے آیا کہ یہ 4 آدمی کہہ رہے ہیں میں نے آپ سے نہیں لیے. تو وہ کہہ رہے جس وقت لیے تھے اس وقت یہ 4 موجود ہی نہیں تھے. پھر میں دوسرے 4 لے کر آیا, میں چوتھے 4 لے کر. ساری زندگی دلیل سے میں یہ ثابت نہیں کر سکتا. دلیل کا اصول یہ کہ جو دعویٰ کرے گا اس سے پوچھی جائے گی دلیل. ایک آدمی میرے پاس آ کے کہتا ہے کہ آپ نے 4 لاکھ روپے لیے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں لیے. وہ کہہ رہے لیے ہیں. میں کہتا ہوں بھائی نہیں لیے. وہ کہتا ہے لیے. میں کہتا ہوں بتاؤ پھر کیا دلیل ہے, کون گواہ ہے تمہارے پاس؟ میں تو اقرار نہیں کر رہا. جب میں اقرار نہیں کر رہا تو پھر گواہ لے کر آؤ. اب میرا مطالبہ درست ہوگا. حدیث میں آتا ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. جو شخص دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے. بہت سے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو قضائے عمری ہے اس کی دلیل کیا ہے. کہتے ہیں نا بھائی 20-20 سال نماز نہیں پڑھی تو اب قضائے عمری پڑھنا ضروری ہے. علماء کہتے ہیں نا, چاروں مذاہب کے علماء کہتے ہیں, حنفی بھی, مالکی بھی, شافعی بھی, حنبلی بھی, سارے 1400 سال میں جتنے بڑے بڑے فقہاء ہیں سب یہی کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ کے ذمے بہت ساری نمازیں قضا ہو گئیں تو وہ پڑھے بغیر معاف نہیں ہوں گی. اب لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ فلانے پروفیسر صاحب نے بیان کیا ہے, فلانے صاحب نے, انہوں نے کہا کہ قضا عمری کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. ہم کہتے ہیں تصور ہے, تو وہ کہتے ہیں اپنے مفتی صاحب سے پوچھو کہ اس کی کیا دلیل ہے, 20 سال کی نمازیں اگر ہو جائیں تو وہ بھی پڑھنا ضروری ہے. یہ بھی احمقانہ سوال ہے. بھائی آپ دعویٰ کر رہے ہو کہ نماز پڑھے بغیر ذمے سے ساقط ہو جاتی ہے, تو آپ نے دعویٰ کیا ہے, آپ کوئی حدیث پیش کرو کہ نمازیں جب زیادہ ہو جاتی ہیں تو بغیر پڑھے معاف ہو جاتی ہیں. آپ کے ذمے دلیل پیش کرنا, یہ الٹی کہانی چل رہی ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس دور میں تفقہ اور بصیرت نہیں ہے, علم ہے. علم کچھ حدیثیں پڑھ لیتے ہیں لیکن وہ دماغ میں جو گہرائی ہوتی ہے, عمق ہوتا ہے, حدیث کو سمجھنا وہ نہیں ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں بھائی ان لوگوں کو چھوڑو, ان مجتہدین کے پیچھے چلو, ائمہ اربعہ کے پیچھے چلو جن کو اللہ نے اجتہادی صلاحیتیں دی تھی, ان کے پیچھے چلو. حدیث ان کے پاس بھی ہے, ان کے پاس بھی ہے. ان کی رائے اور ان کی رائے میں جب اختلاف ہوگا تو یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس حدیث اور وہ رائے, بلکہ حدیث کا ایک مطلب یہ بتاتے ہیں اور ایک مطلب وہ بتاتے ہیں. یہ جو مطلب بتاتے ہیں وہ غلط ہے, وہ جو مطلب بتاتے تھے وہ صحیح ہے. تو یہ 2 رائے کا اختلاف ہے, اس لیے اس میں مجتہدین کی رائے کو ترجیح دینی چاہیے. تو خیر, جو یہ کہتے ہیں نا کہ 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت نہیں ہے, اس کی کیا دلیل ہے؟ تو ان سے آپ یہ پوچھا کریں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ یوم ولادت ہے, ان سے دلیل پوچھی جائے گی. ایک بھی صحیح حدیث پیش کر کے دکھا دیں جس میں آتا ہو کہ نبی کی وفات کب ہوئی ہے, 12 تاریخ کو ہوئی ہے. ایک بھی حدیث نہیں ہے. اتنا بڑا دعویٰ کر دیا, بات ختم ہو گئی. اب دکھائیں. اب یہ نہیں ہے, یہ دلیل نہیں ہوتی کہ فلانے نے فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے کہ 12 تاریخ ہے, فلانے نے فلاں کتاب میں لکھا ہے کہ 12 تاریخ. تو کتاب میں لکھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے بھائی؟ ایک صاحب سے میں نے کہا کہ یہ جو نماز جنازہ کے بعد تم اجتماعی دعا مانگتے ہو یہ درست نہیں ہے, اس کو چھوڑ دو. وہ مجھے کہنے لگے اس کی کیا دلیل ہے کہ نماز جنازہ کے بعد اجتماعی دعا نہیں ہے؟ میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ نماز جنازہ کے بعد مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہو. انفرادی کا بھی ثبوت نہیں ہے, اجتماعی تو بہت دور کی بات. کہنے لگے نہیں, یہ منع کہاں ہے, کون سی کتاب میں منع ہے, کون سی حدیث میں ہے کہ نہیں کرو؟ میں نے کہا تو حدیث میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ نہیں کرو, بس جو کرنے کا حکم دے دیا اس کے علاوہ کے بارے میں یہی ہے کہ اس میں اپنی طرف سے اضافہ نہ کرو. ایک چھوٹی سی بات کر کے آگے چلتا ہوں. دیکھو آج کل ایک مسجدوں میں ایک نیا حساب شروع ہو گیا ہے. امام صاحب کیا کرتے ہیں کہ جنازہ کا اعلان کر دیا کہ نماز کے بعد جنازہ ہوگا, پھر اس جنازے سے پہلے دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی بہت مسجدوں میں شروع ہو گیا حساب کتاب. ایک مسجد میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں, عموماً آتے ہوئے جب جامعہ سے آ رہا ہوتا ہوں تو ظہر میری راستے میں ہوتی ہے, تو وہ وہاں جنازے بہت آتے ہیں. روزانہ جب بھی دیکھو نماز پڑھ کے, وہ امام بھی نہیں ہے, مؤذن صاحب ہیں وہاں جو نماز پڑھاتے ہیں, نائب امام, وہ ہر جنازے سے پہلے دعا مانگ رہے ہوں گے, اے اللہ یہ جو انتقال ہو گیا ہے اللہ ان کی مغفرت کر دے. بھائی جنازہ اللہ نے رکھا کیوں ہے؟ اس لیے تو رکھا ہے کہ ان کے لیے کھڑے ہو کر اس مخصوص طریقے سے دعا مانگو.
اس میں تاخیر ہو رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہاں ان کا اپنا پروگرام چل رہا ہے. تو یہ بھی بدعت ہے. کہیں آپ کو نظر آئے تو امام کی عزت اور احترام کے ساتھ طنز نہ کریں، اس کے اوپر عزت احترام کے ساتھ اس کو پرچی پہ لکھ کے بھاگ جائیں وہاں سے. یہ بتا رہا ہوں، بھاگ جائیں وہاں سے. کیونکہ امام، اللہ نہ کرے، میں نے اپنے بعض لوگوں سے سنا ہے کہ اگر وہ پتہ چل گیا نا کہ آپ ہیں، کیونکہ بعض تو ہوتے ہیں متواضع، وہ تو کہتے ہیں چلو اس نے ہماری غلطی پر مطلع کیا، لیکن بعضوں کی طبیعت میں، کیونکہ ہر طرح کی دنیا میں لوگ پائے جاتے ہیں، شرارت ہوتی ہے. پھر وہ آپ کو جمعے کی نماز میں نہیں معاف کرے گا. آپ کہیں بھی نظر آ گئے نا، پورا بیان آپ کے اوپر ہو جائے گا کہ آج کل لوگ آتے ہیں پرچی پکڑا کے بھاگ جاتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. پھر امام کی اور عظمت دل میں خراب ہوتی ہے، اسی کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر اسی کی دل میں برائی آئے تو یہ نماز بھی خراب ہوتی ہے اس سے انسان کی. تو اس لیے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ امام کو کسی غلطی پر متنبع کرنا ہو، پہلے تو علماء سے پوچھ لو کہ یہ غلطی ہے بھی یا نہیں ہے، ایسا نہ ہو آپ ہی غلطی پر ہو. تو کہیں آپ دیکھیں کہ امام صاحب فرض نماز کے بعد جنازے کے لیے دعائیں کروا رہے ہیں، اللہ ان کی مغفرت کر دے، ایسی دعائیں پورے نام لے لے کے. میں ایک مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، اپنی جماعت نکل گئی میری، وہ تھوڑا گرین شیڈ تھا ان میں، تو حیدرآباد کی بات ہے، تو میرے ساتھ میرا شاگرد بھی تھا. ہماری نماز نکل گئی، سفر میں تھے ہم نے، جب نماز پڑھ رہے تھے تو ہمیں امام صاحب کی دعا کی آواز آ رہی، اے اللہ ستار بھائی کی مغفرت کر دے، انہوں نے اتنے پنکھے لگائے ہیں مسجد میں، اے اللہ غفار بھائی نے یہ اے سی انہوں نے لگوایا، ان کی مغفرت کر دے. جو جس نے جہاں لگوایا سب کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. ہمارے لیے نماز میں ہنسی روکنا مشکل ہو گیا تھا. یار یہ کیا، یہ کوئی پروگرام چل رہا ہے، یہ دعا ہو رہی ہے، یہ سیاست ہے، یہ دعاؤں میں بھی سیاستیں چل رہی ہیں. تو اب کیا ہے کہ جنازہ تگڑا آ گیا، تگڑا جنازہ نا، جنازے کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. یہ غریب غربا کا چلو اے اللہ مغفرت کر دے، چلو بیٹا صحیح کافی ہے ہو جائے گی. ایک ہے ذرا کوئی سیٹھ صاحب کا جنازہ ہے، ذرا تگڑا قسم کا جنازہ. پھر وہ جنازہ تو اللہ نے تو سب کا ایک ہی جیسا رکھا ہے نا. اللہ نے جو مغفرت کی دعا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدینا، وہ تو سب کا، اور بھی حدیث میں دعائیں ہیں، وہ تو سب کی ایک ہی جیسی ہیں. اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا یہ 20ویں گریڈ کا آفیسر ہے یا کوئی چپڑاسی ہے، موچی ہے، سب ایکویلٹی، سب برابر نظام رکھا اللہ نے. اب اگر امام صاحب جنازہ پڑھائیں گے جو چندہ دیا کرتے تھے تو ان کا بھی شریعت میں ان کا بھی ویسا ہی ہے جو چندہ نہ دینے والے کا ہے، کوئی فرق نہیں. تو اب امام صاحب کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا اپنی طرف سے تڑکا لگاتے ہیں تاکہ اس کے لواحقین کو پتہ چلے کہ ہم نے بھی دینا ہے، یہ سلسلہ ہمارا ختم نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ہمارا بھی جو ہے نا وہ ہول سیل کے حساب سے ہو جائے گا جنازہ. تو وہ ریٹیل پرائس پہ جنازہ پڑھوانے کے لیے پھر امام صاحب نماز کے بعد پھر لمبی دعا مانگتے. جنازہ رکھا ہوا ہے، اسلام کہہ رہا ہے، شریعت کہہ رہی ہے کہ جنازے میں تاخیر مت کرو. نبی نے فرمایا حضرت علی سے 3 چیزوں میں تاخیر مت کرو. ان 3 چیزوں میں ایک کیا ہے؟ جنازہ. یہاں تک کہ صحابہ کرام کی جب میت ہوتی تھی، انتقال ہوتا تھا، بعض دفعہ نبی کو اطلاع دینے سے پہلے دفنا دیا کرتے تھے، کیونکہ رات کو انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگائیں گے تو نیند خراب ہونے کا اندیشہ ہے، فجر تک انتظار کریں گے تو جنازے میں تاخیر ہوگی، اس لیے رات ہی کو دفنا دیا. حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی پہ جنازہ پڑھے کتنی بڑی خیر و برکت ہے، لیکن صحابہ جانتے تھے کہ تاخیر، یہ تھے سنتوں، اصل سنت پہ حرص اس کو کہتے ہیں. تو اب کیا ہے کہ وہ امام صاحب کا پروگرام چلتا ہے نماز کے بعد، یا اللہ ان کی مغفرت کر دے، یا اللہ، وہ جنازہ پڑھا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے بھائی یہ مغفرت کے لیے اللہ نے جو طریقہ بیان کیا ہے جنازے کی دعا وہ پڑھو نا. تو جیسے نماز جنازہ کے بعد دعا جائز نہیں ہے، بدعت ہے، اسی طرح نماز جنازہ سے پہلے بھی ناجائز ہے. تو کہیں کسی مسجد میں دیکھیں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ خود کیوں نہیں بتا دیتے، یاد رکھو ہر آدمی اپنی فیلڈ کو صحیح طرح سمجھتا ہے. مولوی صاحب جب ایک دوسرے مولوی صاحب کو اس طرح کی باتیں شروع کر دیں تو پھر تھوڑا سا دلوں میں کچھ خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، پرچی لکھیں اور ایسی جگہ ڈال کے غائب ہو جائیں، وہاں سے رائٹنگ سے بھی نہ پکڑے جائیں. تو اس سے فائدہ ہوگا کہ وہ دیکھیں گے بھائی ذرا میں اس کی تحقیق کر لوں کیا واقعی ایسا ہے یا نہیں. ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے، میں کسی کی توہین نہیں کر رہا، مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں بعض دفعہ، لوگ مجھے بتاتے ہیں، میں دیکھتا ہوں ہاں بھائی اگر یہ واقعی غلطی ہے تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں، نہیں ہوتی تو بتا دیتا ہوں بھائی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. تو کوئی بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو ہے وہ دودھ کا دھلا ہوا ہو، اس سے کوئی خطا ہی نہ ہو سکتی ہو. تو کسی امام میں یہ غلطی دیکھیں تو طنز نہ کریں. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی چیز سیکھتے ہیں تو جا کے پھر طنز شروع کر دیتے ہیں
وہ یہ کر رہے ہیں, وہ فلانے نے کہا تھا یہ بدعت ہے لہٰذا مولوی بدعتی ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بدعتی ہونے کا فتویٰ نہ لگایا کریں, بس سمجھا دیا کریں, اور ایک دفعہ سمجھا دیں اس کے بعد دوبارہ نہ چھیڑیں. ہمارے ذمے بات پہنچانا ہے, منوانا نہیں ہے. فتنہ وہاں کھڑا ہوتا ہے جہاں منوانے کے لیے مسلط ہو جاتے ہیں. امام مان نہیں رہا, پھر آپ منوا رہے ہیں, پھر جھگڑے, پھر کمیٹیوں میں فسادات, پھر مسجدوں میں 2 دھڑے. یہ وہ اتنا برا کام نہیں تھا, لیکن یہ دھڑے بندیاں اس سے زیادہ برا کام ہو گیا. تو آپ نے بات پہنچا دی, آپ کا فرض ادا ہو گیا. منوانا آپ کا کام نہیں ہے, منوانا پولیس کا کام ہے. پولیس کیوں ہے وہ بھائی, جب کوئی نہیں مان رہا ہو تو ڈنڈے کے زور سے سمجھائے گی, وہ آپ نہیں منوا سکتے. اور اگر پولیس نہیں منوا رہی تو آپ پولیس بننے کی کوشش نہ کریں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا, کہاں سے بات چل رہی تھی بھائی؟ نہیں 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے تو کوئی ایک حدیث پیش کرے, صحیح حدیث ہو. یہ نہ ہو کہ فلانے نے لکھا ہے تو فلانے نے لکھا ہے تو ڈمکانے نے لکھا ہے. تو وہ میں جنازے کی بات کر رہا تھا نا, جنازے کے بعد دعا کے بارے میں بار بار کہہ رہے تھے کہ کسی نے لکھا ہے کہ ناجائز ہے. میں نے کہا ہاں. تو کہنے لگے کس نے؟ میں نے کہا میں نے لکھا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں گھر میں لکھ کے آ رہا ہوں, چھپ بھی جائے گا انشاءاللہ, تو بس وہ لکھا ہوا ہو جائے گا. تو لکھا ہوا تھوڑی دلیل ہوتا ہے, کوئی بھی کچھ بھی اٹھا کے لکھ لے. دلیل تو یہ ہوتی ہے کہ قرآن و سنت سے ائمہ مجتہدین جو قرآن و سنت ہی کی تشریح کرنے والے ہیں ان سے کیا ثابت ہے. تو باقی کسی نے بھی کچھ اٹھا کے لکھ دیا تو وہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے بھائی, وہ تو کوئی بھی کچھ لکھ سکتا ہے. تو کوئی دلیل نہیں ہے اس کی. اور فلکیات کی روح سے اگر دیکھا جائے, دیکھو آج انٹرنیٹ پہ سرچ کرو, آپ اسلامی تاریخ سے اپنی انگریزی تاریخ نکال سکتے ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ دن بھی نکال سکتے ہو, تاریخ بھی نکال سکتے ہو. بہت زیادہ فرق آتا ہے تو ایک دن کا فرق آ سکتا ہے, اس سے زیادہ فرق نہیں آتا. جب آپ انٹرنیٹ پہ پرانی تاریخ ڈالیں گے نا انگریزی, گوگل پہ آج تجربہ کر کے دیکھیں اور دیکھیں کہ یہ تاریخ کے لحاظ سے میرے اسلامی تاریخ اور میرا دن کیا بنتا ہے, تو آپ کو بتا دے گا آپ کا دن یہ بنتا ہے اور آپ کی اسلامی تاریخ, اور وہ بتا دے گا کہ بھئی یہ ایک دن کا فرق اس میں ہو سکتا ہے. کیونکہ گوگل کو اس وقت نہیں پتا تھا کہ مفتی منیر صاحب نے کیا اعلان کیا تھا, چاند ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. گوگل کیلکولیٹ کر کے بتاتا ہے بس. پشاور میں وہ ایک دن پہلے بتائے گا اگر سمجھدار ہوگا, اور کراچی میں ایک دن بعد بتائے گا. لیکن گوگل ابھی اتنی سمجھ نہیں آئی اس میں. ہر چیز گوگل سے پتہ چلتی ہے سوائے ایک چیز کے, وہ تو یاد ہے نا, وہ نہیں پتہ چلتی, وہ کسی اور وقت دوبارہ بتاؤں گا, وقت کم ہے. تو آپ گوگل پہ سرچ کریں 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عیسوی تاریخ پیدائش ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع جو کیا ہے وہ دن پر پورا اجماع ہے کہ وہ 9 ذی الحجہ تھی, اور دن کون سا تھا؟ جمعے کا. 9 ذی الحجہ جمعے کا دن, اور اگلے سال ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا پیر کے دن. کوئی ریاضی دان ذرا کیلکولیٹ کر کے دیکھے کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس سال 9 ذی الحجہ پڑ رہی تھی, جمعے کا دن. خیر اس سے تو وفات کا پتہ چلے گا, وفات کا. ولادت کا بھی اسی طرح کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے. یہ تو وفات کا پتہ چلے گا, اگلے سال وفات ہوئی ہے نا آپ کی, تو جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ولادت ہوئی پیر کا دن تھا, اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ مہینہ ربیع الاول کا تھا. تو آپ ذرا کیلکولیٹ کر کے یا کسی ریاضی دان سے دیکھیے, پوچھئے کہ کیا ربیع الاول میں 12 تاریخ کو اس سال پیر کا دن بیٹھ رہا ہے کہ نہیں بیٹھ رہا, تو وہ آپ کو بتائے گا کہ میچ ہی نہیں ہو رہا ہے, بلکہ پیر کا دن یا تو 8 تاریخ کو بیٹھ رہا ہے یا 9 ربیع الاول کو بیٹھ رہا ہے. اسی وجہ سے محقق علماء کہتے ہیں کہ اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت 8 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول ہے, اور اس میں بھی 8 کو زیادہ ترجیح دی ہے. لیکن یہ بھی یقینی نہیں ہے. اس لیے یقینی نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو نوٹ کیا. آپ ہنستے تھے تو آپ کے دانت کتنے نظر آتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کیسے کھایا کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلا کیسے کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کی مانگ کیسے نکالا کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کتنے بال سفید ہو گئے تھے. ایک ایک چیز نوٹ کی اور آگے امت کو بتائی. تو سوچئے کہ یوم ولادت اور یوم وفات نہ
یا تو نوٹ نہیں کیا، نوٹ کیا تو آگے امت کو بتایا نہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ نوٹ نہ کیا ہو، یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ چلو ولادت میں تو کہہ سکتے ہیں نوٹ نہیں کیا، وفات کا دن تو معلوم ہونا چاہیے تھا نا. معلوم تھا مگر آگے نقل نہیں کیا تاکہ یہ امت برسیاں منانا نہ شروع کر دے، کیونکہ ولادت کے دن سے اور وفات کے دن سے کوئی شریعت کا حکم متعلق نہیں ہے. اس لیے صحابہ کرام نے نہ یوم ولادت کی تاریخ آگے امت کو بتائی اور نہ یوم وفات کی تاریخ امت کو بتائی، جان کر جیسے حضرت عمر نے وہ صلح حدیبیہ میں جو درخت تھا نا وہ جب کٹوا دیا تو بعض جو کمزور ایمان والے لوگ تھے جو عشق کرتے تھے مگر عشق کا طریقہ نہیں آتا تھا، انہوں نے پھر ایک درخت بنایا اور اس کو نام دے دیا یہ صلح حدیبیہ والا درخت ہے. تو بالکل ایسے ہی ہے کہ صحابہ کرام نے یوم ولادت نہیں بتایا ہمیں، لیکن کیا نتیجہ نکلا کہ بدعتیوں نے کچھ تو کرنا تھا نا، کسی دن کو سیلیبریٹ تو کرنا ہے، منانا تو ہے، تو انہوں نے خود سے 12 تاریخ کو متعین کر کے منانا شروع کر دیا. جیسے عیسائی خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ کا یوم ولادت نہیں ہے، یہ عیسائی پادریوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، مگر دن تو منانا ہے نا. انہوں نے عمل سے تو ثابت نہیں کرتے کہ ہم عیسائی ہیں. عیسائیوں کی آج داڑیاں نہیں ہوتی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی داڑھی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام زنا اور شراب کے خلاف دعوت لے کر آئے تھے. آج پورا امریکہ شراب بھی پی رہا ہے، زنا بھی کر رہا ہے. تو جو عملی تو کام کرنے کے تھے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات میں وہ چھوڑ دیے، حضرت عیسیٰ کے یوم ولادت منانا شروع کر دیا. یہ سب ان لوگوں کے کام ہیں جو عمل میں کسی کو فالو نہیں کرتے مگر دن منا کے خوشیاں مناتے ہیں. عیسائیوں کے پاس بھی یوم ولادت محفوظ نہیں تھا حضرت عیسیٰ کا، انہوں نے بھی 25 دسمبر متعین کر کے اس کو منانا شروع کر دیا. اور کمال کی بات ہے عیسائیوں کی جو اصل عید تھی جو حضرت عیسیٰ دے کے گئے تھے اس کا کسی عیسائیوں کو بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون سی تھی. تو جس طرح سے ربیع الاول 12 تاریخ منائی جا رہی ہے، اس سے بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ وقت کے بعد ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اصل عیدیں کہاں غائب ہو گئیں. اور جوش و خروش ان لوگوں میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں اتنا نہیں ہوتا جتنا اس بنائی ہوئی عید میں ہوتا ہے. جو اصل عیدیں اسلام نے دی ہیں ان میں ایسا چراغا نہیں ہوتا، ان میں اس طرح نہیں ناچتے، مگر جو عید نہیں دی ان میں اتنا اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ اصل عیدوں میں بھی ایسا نہیں ہوتا. تو یہ ساری باتیں اس بات کی علامت ہے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ بھی تو حضرت عمر کا دن مناتے ہو اور فلاں کے دن مناتے ہو، تو جو مناتے ہیں بھائی ان سے پوچھو، ہم تو نہیں مناتے.